اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے نا، ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا۔ اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے، وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے، یہ حنفی اور ہیں۔ پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو، پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی دوستو، آپ نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ فرقہ کو کہا کہ یہ جہنمی ہیں، اور یہ لوگ اب ڈھونگ رچاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم وہ حنفیہ نہیں، ہم یہ حنفیہ نہیں ہیں، اصل میں ڈھونگ یہ رچا رہا ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، اگر علمی کتابی ہوتا اس کتاب کو پڑھتا اس کو معلوم ہوتا کہ حنفیہ فرقہ کون ہے اور یہ کس کی شاخ ہے اور اصل میں یہ تھے کون۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں گا، اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا یہ فراڈیہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں گمراہ فرقے، آپ کے سامنے فرقوں کی تقسیم فرماتے 73 فرقوں کی اصل 10 فرقے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، اور 72 جہنمی ہوں گے۔ ان میں سے فرماتے 73 فرقوں کی اصل 10 فرقے ہیں، ان میں سے نمبر 1 اہل سنت، جس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجی ہے۔ اہل سنت خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبیہ، جہمیہ، دراریہ، نجاریہ اور کلابیہ۔ اب اس کی آگے تقسیم بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت ایک جماعت ہے، خوارج 15 فرقوں پر مشتمل ہیں، معتزلہ کے 6 فرقے ہیں، مرجیہ 12 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہماری بات ہوگی مرجیہ پر، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کے جو 12 فرقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے غسانیہ۔ وہ غسانیہ فرقہ مشہور ہوا تھا حنفیہ کے نام سے۔ اب دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ مرجیہ کے 12 فرقے ہیں، جہمیہ، سالیہ، شمریہ، یونسیہ، یونانیہ، نجاریہ، غیلانیہ، شبیبیہ، حنفیہ۔ مرجیہ کی تقسیم، مرجیہ کی شاخ میں سے حنفیہ ہیں۔ مرجیہ یہ لفظ ارجاء سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے دھکیل دینا۔ مرجیہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ وہ فرقہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ ایمان لے آئے، آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ یہ لکھتے ہیں، آپ نیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں ان کے عقائد مرجیہ کے، آپ مرجیہ لکھیں، آپ کو ان کے عقائد سامنے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، تو کبھی وہ کافر نہیں بنے گا۔ نماز کا انکار کرنے سے، حج کا انکار کرنے سے، یہاں تک کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صرف لا الہ الا پڑھ لے وہ جنتی ہے، اسے جہنم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جہنم میں جائے گا نہیں۔ حالانکہ اہل سنت، ہم جو اہل سنت، ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو جو شخص عمل نہیں کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا، لیکن شفاعت اسے ضرور ملے گی جو ایمان والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہمارا عقیدہ ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار جہنم میں جائیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سبب وہ جہنم سے جنت کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ اور مرجیہ کے عقیدہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا ہے کہ اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ جب یہ اہل سنت کے ہے تو یہ حنفیہ تو مرجیہ کی تقسیم ہے۔ حنفیہ جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حنفیہ ہے، یہ تو مرجیہ کی ایک قسم ہے، اور ان کے عقائد وہ گمراہ کن عقائد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر گالی دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور نماز نہیں پڑھے گا تب بھی وہ جنتی پکا ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اس کے مخالف ہے، شفاعت کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے کہ گنہگار جہنم میں جائے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اصل میں یہ حنفیہ فرقہ تھا غسانیہ۔ آپ نیٹ پر ریسرچ کریں، آپ کو غسانیہ فرقہ ملے گا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا غسان بن ابان۔ اس نے عقیدہ بنایا اپنا۔ غسان کا عقیدہ تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یہ منکر تھا غسان بن ابان۔ اس کے نزدیک خدا و رسول کی معرفت اور ان چیزوں کا اجمالاً جاننا ایمان ہے، جو اشعار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی اجمال سے۔ اس کی مراد یہ کہ مثلا حج کی فرضیت کا اعتقاد ہونا چاہیے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کعبہ کہاں ہے
اور ہو سکتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں نہ ہو۔ اسی طرح دیگر کئی باتوں میں اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے بالکل متضاد ہیں۔ غسان بن ابان کے یہ شخص اپنے مذہب کو روایت دینے کے لیے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے جو میری رائے ہے، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ افطرا جھوٹ باندھا تھا۔ اس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے تھے اور اتباع امام کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے حنفیہ کہلاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ یہ ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، نعوذ باللہ، نہ کسی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، جس کی بنا پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصولی عقائد کے پیش نظر ان کو مرجیہ میں شامل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرجیہ کی 12 قسمیں، تو مرجیہ میں پھر حنفیہ کو کس طرح شامل کیا؟ یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصولی عقائد کے پیش نظر ان کو مرجیہ میں شامل کیا اور حنفیہ کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ سے حنفیہ لکھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آیا حضرت شیخ کی مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوگا، قطعاً غلط ہے، اور کوئی بھی ذی شعور اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ احناف یعنی اہل سنت کے عقائد اور مرجیہ کے عقائد میں کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے واقف نہ تھے؟ یقیناً آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور غسانیہ فرقہ کے عقائد میں فرق سمجھتے تھے اور حضرت امام اعظم کی عظمت سے بھی واقف تھے، اس لیے یہاں مراد فرقہ غسانیہ ہے۔ چونکہ وہ حنفیہ نام سے معروف ہو چکے تھے اس لیے حنفیہ لکھا گیا، چونکہ وہ یہ حنفیہ نام سے معروف ہو چکے تھے اور مرجیہ کی ایک شاخ تھے تو آپ نے انہیں حنفیہ لکھا، اصل میں غسانیہ فرقہ تھا۔ تو یہ مرجیہ کی ایک شاخ ہے۔ ہمیں اہل سنت یہ خود اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ اہل سنت کے 3 فرقے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو گالی دے، نعوذ باللہ، سرکار کی گستاخی کرے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا ہے اہل سنت کی 3 فرقے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرقہ حنفیہ تو کوئی نہیں ہے، ہم اہل سنت فقہ حنفی ہے، کوئی یہ نہیں کہ فقہ مالکی تو فقہ مالکی ہے، فرقہ مالکیہ کوئی نہیں ہے، فقہ شافعی ہے، فرقہ شافعیہ کوئی نہیں ہے، فقہ حنبلی ہے، فرقہ حنبلیہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے غسان بن ابان نے اپنے غسانیہ فرقے کو رواج دینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کیا اور جھوٹ باندھا اور بار بار اپنے آپ کو کہلایا کہ میں حنفیہ ہوں، تو اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس کو حنفیہ میں داخل کیا اور کہا کہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھ لیں کہ مرجیہ کے عقائد گمراہ کن ہیں۔ مرجیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرنے کو کفر نہیں سمجھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوگا۔ جو بندہ ایمان لے آئے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ یہ عقیدہ اہل سنت کے نہیں ہے، یہ مرجیہ کی ایک شاخ حنفیہ جو اصل میں غسانیہ تھا۔ تو غسان بن ابان اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے حنفیہ نام استعمال کیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غسانیہ کو مرجیہ میں داخل کیا کہ یہ مرجیہ کی ایک قسم ہے۔ تو کس طرح یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ حنفیہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ دوزخی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ حنفی نہیں، ہم یہ حنفی، ہم وہ حنفی نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جو حنفیہ ذکر کیا ہے ہم وہ حنفی نہیں ہیں، بالکل ہم وہ حنفی نہیں ہیں، کیونکہ وہ حنفی مرجیہ کی ایک شاخ سے، ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہے ناجیہ ہے، اور مرجیہ کو فرمایا گمراہ ہے، اور ان میں سے ایک قسم حنفیہ کی جو اصل میں غسانیہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ علمی کتابی ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کی تقسیم کی، اس میں ایک حنفیہ کو ڈالا جو کہ گمراہ کن لوگ تھے، گمراہ کن عقیدہ رکھتے تھے، اور غسانیہ فرقہ ان کا تھا، ان کو رواج دینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا یہ واضح طور پر لکھا کہ مرجیہ کی تقسیم میں سے، مرجیہ کی شاخ میں سے، ہم اہل سنت مرجیہ نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ایک فراڈی ہے، یہ علمی کتابی نہیں ہے۔ اگر آپ اس فراڈیہ کے ان فراڈوں سے مطلع ہونا چاہتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔